بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھیں۔ اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح شام محراب میں ان کی خبرگیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خدا نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کے اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جن کا نام خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف عطا فرمایا۔